بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم نے عرض کیا یہی سورہ حمد ہے۔ اگر امت سورہ حمد کو نہ سمجھے، سورہ حمد کی فصاحت و بلاغت کو نہ سمجھے، اللہ کے اشاروں کو نہ سمجھے، تو انسان اسی قرآن سے کیا ہو جاتا ہے؟ گمراہ ہو جاتا ہے۔ ایک ایاک نعبد پڑھا اور مسلمانوں کو کہا کہ یہ شرک ہیں، ایک ایاک نستعین پڑھا اور کہا کہ یہ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، شرک ہے، جبکہ مدد کے کانسیپٹ اور مدد کے تصور کو نہ سمجھا جائے۔ پھر کہا کہ اے خدا مجھے سیدھے راستے پر چلا، کہ کن کا راستہ؟ جو صاحبان نعمت کا راستہ ہے۔ آج خدا کا شکر کریں کہ خدا نے آپ کو فرش عزا حسین ابن علی عطا کیا۔ جس طرح صحبت حسین انسان کو ہدایت دیتی ہے، اسی طرح مجلسوں میں بیٹھنے والوں کی صحبت بھی انسان کو کیا دیتی ہے؟ ہدایت دیتی۔ یہی فرش عزا کتنے لوگوں کو ہدایت دی فرش عزا نے۔ آج ظاہراً امام حسین ہمارے درمیان نہیں، پر حسین کا فرش عزا تو موجود ہے۔ دو مہینے آپ مجلسیں سنتے ہو، کیا سنتے ہو؟ قال رسول اللہ، قال علی ابن ابی طالب۔ انسان کلام معصوم کو سنتا ہے اور دل کیا ہو جاتا ہے؟ نورانی ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا یہ وہ راہ ہدایت ہے، یہ وہ سفینہ نجات ہے کہ علماء فرماتے ہیں ہر نبی کے زمانے میں ایک بیماری تھی۔ کوئی لواط کی بیماری میں مبتلا، کوئی بت پرستی کی بیماری میں مبتلا، کوئی ربا کی بیماری میں مبتلا، کوئی آتش پرستی کی بیماری میں مبتلا، لیکن فرمایا جو آخری زمانہ آئے گا یہاں ساری بیماریاں اکٹھی ہو جائیں گی۔ کل میں نے عرض کیا کہ جرمنی میں جلوس نکلے کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ انسان حیوان سے شادی کرے۔ اے آئے کا زمانہ، جگہ جگہ، یعنی آپ کہاں کہاں اپنی نسلوں کو بچاؤ گے؟ پہلے یہ تھا بیٹا گھر سے وہاں نہ جائے، اس کو کنٹرول کرو۔ اب کون سا بچہ آپ موبائل اس کو نہ دو، کون سی چیز اس کے پاس اویلیبل نہ ہو۔ آج کتنی دیر تک آپ کسی کی فکر کو پاک رکھ سکتے ہو؟ تو یہ زمانہ شعور کا زمانہ ہے۔ شعور کا مطلب اسے چناؤ سکھاؤ کہ بیٹا کس چیز کو تم نے چننا ہے، کس چیز کو نہیں چننا۔ پہلے زور زبردستی سے انسانوں کو اب دیندار بنا سکتے تھے، اب وہ زمانہ جبر ختم ہو گیا۔ اب اولادیں آزاد ہو رہی ہیں۔ اب 15 سال کے بعد، 16 سال کے بعد، 17 سال کے بعد یہ بیٹا آپ کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے۔ تو بہترین چیز جو بار بار قرآن کہتا ہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اسے وہ ملکہ سکھا دو، اسے وہ شعور دے دو کہ اس کے سامنے 4 پانی رکھے جائیں، یہ پاک و پاکیزہ ترین چیز کو کیا کرے؟ اٹھاؤ۔ اسے فکری معصوم بناؤ، اسے یہ سمجھاؤ کہ ضلالت کیا ہے، ہدایت کیا ہے، اسلام کی حکمتیں اسے سمجھاؤ۔ جب یہ صاحب حکمت بنا تو کبھی بھی غلط چیز کی طرف آگے نہیں جائے گا۔ تبھی سورہ جمعہ میں اللہ نے اپنے حبیب کو کہا، اے حبیب یزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اے حبیب سب سے پہلے ان کا تزکیہ کرو۔ آدمی نماز پڑھے بغیر تزکیہ کے فائدہ نہیں، روزہ رکھے بغیر تزکیہ فائدہ نہیں، کیونکہ یہ جتنا عمل کرے گا تزکیہ نہیں ہوگا، اگلے دن عمل کو کیا کر دے گا؟ ضائع کر دے گا، بہا دے گا اس کو۔ یہ گلاس آپ نے رکھا اور یہاں پانی کسی مولانا کو دیا، سب سے پہلے آپ کیا کرو گے؟ گلاس کو دھو گے۔ یہ نہیں کہ آپ نے گلاس اٹھایا اور پانی ڈال اگلے بندے کو پلا دیا، کہ نہیں، پہلے تزکیہ کرو، پہلے ان کا وجود پاک کیا جائے، اس کے اندر پھر یزکیہم ویعلمہم، پھر اسے علم عطا کرو۔ تبھی مولا علی فرماتے ہیں علم اگر شریف کو ملے تو اس کی شرافت بڑھتی ہے، علم اگر کمینے کو ملے تو مولا فرماتے اس کی کمینگی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ علم ہتھیار ہے۔ اگر شریف کو ملے گا تو شرافت پھیلائے گا۔ کوئی مفتی کے اندر شرافت نہ ہو تو وہ کفر کے فتوے دے کے امت کو کیا بنائے گا؟ ایک دوسرے کا قاتل بنائے گا۔ قاضی شرح قاضی القضات ہے، فتوہ دیا کہ امام حسین واجب القتل ہیں۔ فرماتے ہیں کچھ ایسے گناہ ہیں جو خدا کبھی معاف نہیں کرتا، اور ان گناہوں سے امت قیامت کے دن ان کا بچنا مشکل ہے۔ جب ہم ایسی حدیثیں پڑھتے ہیں نا تو آپ سوچیے آپ کے ذہن میں کون کون سے گناہ آتے ہیں۔ ہم جن گناہوں کو بہت بڑا سمجھتے ہیں یا ان گناہوں کو جن کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، وہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑے گناہ ہیں۔ بڑی پیاری حدیث آج ہی پڑھی کہ کچھ ایسے گناہ ہیں جو خدا معاف نہیں کرتا، مرنے کے بعد معافی نہیں ہے۔ بندہ یہاں توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا۔ تو کہا کہ اگر کسی کے اندر یہ گناہ ہیں تو اسی دنیا میں کیا کر لے؟ مرنے سے پہلے جلدی معافی کر لے، اور دیکھ رہا ہے کہ اگر میرے اندر یہ چیز ہے تو امام حسین کی مجلس میں ہی توبہ تائب کر کے ان گناہوں کو معاف کرا دے۔ فرما پہلا گناہ جو خدا معاف نہیں کرتا کہ کون سا گناہ ہے؟ فرما گناہ ہے جھوٹ۔
ہمارے ذہن میں تو شراب نوشی بڑے بڑے گناہ آ رہے ہیں نا، لیکن فرمایا جھوٹ بولنا، مذاق میں بھی انسان جھوٹ نہ بولے۔ رسول خدا کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے مٹھی بند کی ہوئی تھی، رسول کے سامنے اپنے بچے کو بلایا کہ ادھر آؤ ادھر آؤ، میں تجھے کھجور دیتا ہوں۔ بچہ دوڑا دوڑا آیا، رسول اسے دیکھ رہے تھے، اس نے ہاتھ کھولا، مٹھی کھولی اور اس کے اندر کیا تھی؟ کھجور تھی۔ بچے کو دی، رسول خوش ہوئے، فرمائے ادھر آیا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو تیری مٹھی خالی ہو۔ کہا کبھی مذاق میں بھی بچے کو ایسا مذاق نہ کرنا کہ اسے بولو کہ میری مٹھی میں کچھ ہے اور بچہ آئے تیری مٹھی میں کچھ بھی نہ ہو۔ تو بچپن سے خود بھی جھوٹ بول رہا ہے اور بچے کو بھی کیا کر رہا ہے؟ جھوٹ کی عادت دلوا رہا ہے۔ فرمایا خدا کبھی بھی جھوٹ کو معاف نہیں کرتا، بندہ اسی دنیا میں اس کی کیا کر دے؟ معافی مانگ لے، چھوٹا ہے بڑا ہے اس چکر میں کبھی پڑا ہی نہیں کرو۔ دوسرا گناہ فرمایا خدا معاف نہیں کرتا، فرمایا خدا بخیل کو معاف نہیں کرتا، کنجوس کو معاف نہیں کرتا۔ 4 تقسیمات کی فرمایا، ایک ہے بخیل، ایک ہے کریم، ایک ہے لئیم۔ بخیل، کریم۔ کریم کون ہے؟ فرمایا کریم وہ ہے جو خود بھی کھاتا ہے، دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، بلکہ اتنا آگے ہے کہ کبھی خود نہ بھی کھائے لیکن دوسروں کو عطا کرتا ہے۔ ایک بہت بڑے تاجر تھے تہران میں، پیسے والے تھے، خود کرائے کے گھر میں رہتا تھا لیکن پیسے بنتے تھے غریبوں کو گھر بنا کے دیتا تھا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ کریم۔ کہ امیر المؤمنین کے گھر میں فاقے تھے، مولا علی قرضے پہ دکاندار سے روٹی لیتے ہیں کہ آج روٹی دے دو، اس کے پیسے میں آپ کو کل پرسوں دے دوں گا۔ جب واپس جاتے ہیں تو مولا راستے میں قمبر ملتے ہیں، بڑا پریشان تھے۔ امام نے کس لیے پریشان ہو کہ مولا 4 دن گزر گئے، میرے گھر میں کھانا نہیں ہے۔ وہ قرضے کی روٹی علی ابن ابی طالب نے کس کو دی؟ قمبر کو دے دی۔ کہ مولا یہ تو آپ اپنے لیے لے کر جا رہے تھے۔ امام فرمایا ابھی میرے گھر میں 3 دن گزرے ہیں، تو 4 دن والا ہے، تو جا کے روٹی کھا۔ جو خود 3 دن افطاری کے لیے کچھ بھی نہ ہو اور کچھ آئے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں کیا کریں؟ اطعام کریں۔ یہ ہے کریم صفت کہ بندہ خود نہ کھائے لیکن کسے دے؟ جو بھوکا ہے۔ ایک ہے سخی۔ سخی جو ہوتا ہے خود بھی کھاتا ہے، دوسرے کو بھی کھلاتا ہے، اپنا بھی اچھا گھر ہے، اگلے مومن کو بھی اچھے کپڑے دلاتا ہے۔ سخاوت گھر کے اندر بھی، بیوی کے اندر بھی۔ ایسا نہیں کہ باہر خود جائے چرغے مرغے کھا کر آئے اور بیوی کو کہے ذرا دال بنا دو بچوں کو کھلا دو۔ فرمایا نہیں، یہ سخی ایسا نہیں ہوتا۔ ایک ہمارے دوست تھے، ان بڑے مشہور تھے، وہ مطلب باہر اگر کوئی اچھا کھانا کھاتے تھے گھر آ کے بتاتے نہیں تھے، آج ہوٹل پہ یہ کھایا، بوفے پہ یہ کھایا۔ اب گھر میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ کب باہر جو کھاتے تھے گھر نہیں بتاتے تھے۔ پھر کیا کرتے تھے؟ اگر باہر کوئی اچھی سی کڑھائی وڑائی کھائی تو گھر آتے تھے، خانوں میں اپنی زوجہ کو بولتے تھے کڑھائی بناؤ، پھر وہ کڑھائی بناتی تھیں، پھر جب بچے کھاتے تھے تو کہتا تھا میں بھی باہر کڑھائی کھا کے آیا ہوں۔ سخی وہ ہو جو خود کھائے دوسرے کو بھی وہ کھلائے۔ پہلی سخاوت انسان گھر میں کرتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ خود بھی سخی نہیں ہے۔ کنجوس کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا ایک ہے کنجوس، ایک ہے لئیم۔ لئیم اس سے بدتر ہے۔ کنجوس خود کھاتا ہے، دوسرے کو بھی کھانے نہیں دیتا۔ ایک لئیم ہے، خود بھی نہیں کھاتا، اگلا بندہ جو کھلا رہا ہے وہ بھی اس کو برا لگتا ہے۔ وہ جناب کسی کے سسر تھے اور داماد کی بڑی عادت تھی، گھروں میں مجلسیں کرواتے تھے، ذکر کرواتے تھے، کبھی ناشتے پہ بلایا، کبھی دعائے ندبہ پہ بلایا، کبھی کیا بلایا۔ اس کے گھر جاتے تھے، کہتے تھے مولانا ہمارا داماد بڑا عجیب ہے، جب دیکھو اس نے سفرہ بچھایا ہوتا ہے۔ بھائی وہ اپنی جیب سے خرچ کر رہے ہیں، آپ کو کیوں برا لگ رہا ہے؟ کہ بعض لوگ لئیم صفت ہیں۔ تو فرمایا اہل بیت کا چاہنے والا کیا ہوتا ہے؟ یا سخی ہوتا ہے یا کریم ہوتا ہے۔ حاتم طائی کافر تھا لیکن معصوم فرماتے ہیں جہنم کی آگ سے جلائے گی نہیں کیونکہ سخی تھا۔ سخی صفت بنو۔ تو پہلا گناہ کون سا؟ کذب۔ دوسرا گناہ کون سا؟ سخاوت۔ تیسرا گناہ معصوم فرماتے ہیں تکبر۔ خدا تکبر کو معاف نہیں کرتا۔ فرمایا چند چیزوں سے بچو، جب یہ تیرے اندر آتی ہیں تو تکبر تیرے اندر بہت آتا ہے۔ پہلا گناہ فرمایا کہ انسان کے پاس جب مال آتا ہے تو یہ متکبر ہوتا ہے۔
دوسرا فرمایا جب صاحب علم بنتا ہے تو متکبر بنتا ہے. تیسرا فرمایا جب صاحب ریاست بنتا ہے تو متکبر بنتا ہے. مطلب اگر مجھے کوئی عہدہ ملا، کسی جگہ کا پریزیڈنٹ بنا، چیئرمین بنا، ٹرسٹی بنا، کسی آفس کا بوس بنا، تو میرے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے. کوئی ریاست ملی، تکبر، یہ جتنے ظالم بڑے سے بڑے لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ صاحب ریاست بنتے ہیں، ان کے اندر تکبر آتا ہے. تو انسان کو کبھی متکبر نہیں بننا چاہیے، اگر ہے تو اسی دنیا میں کیا کرے، توبہ کر جائے. دوسرا فرمائے جوانی میں مستی آتی ہے، طاقت و توانائی ہوتی ہے، انسان متکبر بن جاتا ہے. ابھی تو جوان ہوں، اس کی تکبر میں بہترامی اور بدتمیزی کرتا ہے. فرمایا جوانی میں تمہارے وجود میں تواضع ہونا چاہیے. اللہ نے مال دیا ہے تو تمہارے اندر سخاوت ہونی چاہیے. پروردگار عالم نے زبان دی ہے تو زبان کو کیا ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے. کسی بادشاہ کے زمانے میں ایک چور کو پکڑا گیا، حکومت کا مال تھا، وہ مال چوری ہوا، بہت زیادہ اونٹ تھے، اس کے اوپر مال تھا، اس نے چوری کیا. چوری کرنے کے بعد اسے سزائے موت سنائی گئی. اس کو جب تختہ دار پہ لے کر گئے پھانسی دینے کے لیے تو اس نے کہا مجھے اپنی ماں سے ملاؤ. سپنے کا آخری وقت بیچارہ مرنے والا ہے تو اسے ماں سے ملایا جائے. ماں جب اس سے ملنے گئی اور بیٹے کے گلے لگی تو اس نے بڑی سختی سے اپنے دانتوں سے ماں کے کان کو چبایا. اس نے یہاں تک کہ ماں کا خون جاری ہو گیا. سارے لوگوں نے الگ کیا کہ بندے بدبخت، موت کے پھانسی کے گھاٹ پہ کھڑے ہو اور اپنی ماں کا کان تم نے کاٹ لیا. کہ آج پھانسی کے گھاٹ پر ہوں تو اس کی وجہ سے، اگر یہ بچپن میں مجھے سمجھاتی تو میں آج یہاں نہ ہوتا. کہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ میں چھوٹا تھا، ہمسائے پڑوسی کی مرغی کے انڈے چراتا تھا، وہ انڈے گھر لے کر آتا تھا تو ماں نے کبھی روکا نہیں مجھے کہتی تھی بیٹا کھاؤ، انڈے میں بڑی وٹامن ہے، بڑا طاقتور چیز ہے. ہاں کبھی نہیں کہا کہ انڈے چرائے کیوں، کہتی تھی انڈے کھاؤ، اور آخر میں یہ بھی کہتی تھی کھانے کے بعد اس کی چھلکا ولکا چھپا لینا کہیں پڑوسی کو پتہ نہ لگے. کہ اگر بچپن میں مجھے سمجھاتی کہ چوری بری چیز ہے، آج میں اتنی بڑی چوری نہ کرتا اور موت کے گھاٹ پہ نہ ہوتا. یہ ساری چیزیں انسان کب سیکھتا ہے؟ بچپن سے سیکھتا ہے. اور اللہ کا شکر کریں فرش ازا ہمیں یہ ساری چیزیں سکھاتا ہے. کہ انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. تو گھر میں بیٹھی ہوئی ماں تجھے اگر نہ سکھائے تو فرش ازا پہ حسین ماں بن کے تجھے سکھایا کرتے ہیں. تیرا باپ تجھے نہ سکھائے، فرش ازا پہ اہل بیت روحانی باپ بن کے ہمیں یہ ساری چیزیں کیا کرتے ہیں، سکھاتے ہیں. تو یہ وہ فرش ازا ہے جو راہ ہدایت بھی ہے، راہ اطاعت بھی ہے.